میاں بیوی کے رشتے میں محبت کتنی ہے، کتنا ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے، اطمینان ہے، اس کی آزمائش تبھی ہوتی ہے جب ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مشکلات کو داخل کر دیتے ہیں۔ ہم نکاح جیسے بندھن میں باندھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ صرف زندگی میں محبت ہی محبت ہے، امن ہی امن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کا اصل اتار چڑھاؤ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب زندگی کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں۔ آج کی اس حادثے میں یا اس کہانی کے اندر ان دو میاں بیوی جنہوں نے محبت کی شادی کی اور ان کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اس کے لیے صرف اور صرف اس لڑکی کو سفر کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک ماں تھی۔ تو آج کی کہانی شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دیکھیں جی، اللہ پاک کی ذات ایسی، ہر انسان کو استطاعت کے مطابق پریشانی دیتی ہے۔ کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشکلات میں، جب گھروں میں بچوں پہ مشکلات آتی ہیں تو وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشانی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کی پریشانی، جو اپنی اولاد، اپنی ہی نسل سے جب پریشانی ملتی ہے تو وہ ان کو چھوڑ کے الگ ہو جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ آج کی اس کہانی کا ایک ایسی جیتی جاگتی حیثیت، یا ایک ایسی کہانی جو کہ آپ کو شاید آپ کے آنکھوں میں آنسو لے آئے گی، اور ایک ایسا باپ جو کہ اتنا سخت دل، اتنا پتھر دل تھا کہ جسے اپنے بچوں پہ رحم نہیں آیا، بے رحمی کی اس نے انتہا کر دی۔ یہ دونوں میاں بیوی آج سے 2018 کے اندر، 2018 میں ان کی شادی ہوتی ہے اور یہ لوگ یہاں سے یو کے شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو شخص ہوتا ہے یہ ایک انجینئر ہوتا ہے اور ایک بڑی زبردست قسم کی جاب، سیلری اٹھا رہا ہوتا ہے۔ پیرنٹس اس کے لیے پاکستان میں ایک لڑکی پسند کرتے ہیں جس کا تعلق ملتان سے ہوتا ہے۔ ملتان کی بڑی خوبصورت، بڑی پیاری سلجھی ہوئی لڑکی، صرف اور صرف 20 سال کی اس کی عمر تھی، ابھی انٹر کر کے فارغ ہوئی تھی اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ بڑی خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ یو کے میں آ جاتی ہے۔ شادی کے 3 سال انہوں نے صبر کیا، اولاد کے لیے دعائیں کی، ڈاکٹروں کے پاس گیا، پر اللہ پاک نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ پریشان ہر ایک سے دعا کا کہتے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ دونوں نارمل ہیں، اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کی کریں کہ پروردگار آپ کو اچھی نیک و صالح اولاد عطا کرے۔ اب 3 سال صبر کرنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد ان کے ہاں بالآخر وہ خوشخبری آ جاتی ہے جس کا ان دونوں نے انتظار کیا تھا۔ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بتاتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں، گھر کے اندر دعوتیں کرتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں دونوں کہ ان کی اولاد جیسی پروردگار نے ان کو ماں باپ جیسا ایک جو ہے نا وہ فریضہ ان پہ ڈال دیا ہے۔ اور آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے جب ان کے گھر ان کی پہلی اولاد ہوتی ہے۔ ان کے پہلی بہت خوبصورت سی پیاری سی بیٹی جنم لیتی ہے، اور اس بیٹی کے ہونے کے بعد جیسے دونوں کی زندگیوں میں جیسے ایک بہار آ جاتی ہے۔ یہ دونوں اتنا خوش ہوتے ہیں اور جتنا یہ محبت اس بچی پہ لٹا سکتے تھے لٹاتے ہیں۔ یہ شخص بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اتنی پیاری بیٹی دی ہے۔ ایک مثالی میاں بیوی، ایک مثالی ماں باپ، اتنے پیار سے لوگ اس بچی کو پالتے ہیں، اور آخر کار وہ بچی 3.25 سال کی ہو جاتی ہے۔ بٹ اس کے اندر انہیں کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو دوسرے بچوں کے ساتھ جب یہ لوگ کھیلتے ہیں تو وہ بچی جو ہوتی ہے نہ تو وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی، نہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آئی کانٹیکٹ کرتی تھی، اور وہ بولتی بھی نہیں تھی۔ کوئی ایسا لفظ ماما یا بابا یا چھوٹے موٹے جو لفظ بچے بولتے ہیں یہ وہ بھی نہیں بولتی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے ارد گرد جو دوست ہوتے ہیں، جب کہیں ملتے ہیں شادی میں، کسی فنکشن میں، اور یہ ان سے کہتے کہ کیا تمہارے بچوں نے بولنا شروع کر دی؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے بچے بول رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ پھر یہ اس کو ایک چائلڈ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ چائلڈ کا ڈاکٹر اس کو معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو خدا نخواستہ آٹزم کی بیماری ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی پہلی بار زندگی میں اس لفظ کو جانتے ہیں کہ یہ آٹزم کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں یہ آٹزم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایک طرح کی بچوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، ایک برین بیماری ہوتی ہے جو کہ پیٹ سے ہی ماں کے جو ہے وہ بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بچہ ذہنی طور پر ہوتا تو ایکٹیو ہے، بٹ وہ لوگوں سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، وہ بولنے میں اس کی اسپیچ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا
اور یہ جاری آپ اس پہ ورک کریں گے، جتنا آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اس کو آپ ماں باپ دونوں مل کے توجہ دیں گے، تھیراپی وغیرہ ہوگی اس کی، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک بھی ہو جائے، اس کی بیٹی آرام بھی آ جائے۔ بہت سے کیسز میں ایسا دیکھے کہ بچوں کو اندر آٹزم کی بیماری ختم بھی ہو جاتی ہے اور بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، آگے چل کے بہت زیادہ زندگی میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ ان دونوں کے اوپر ہی بڑا مشکل کٹھن وقت تھا کہ یہ کیسے اس بچی کے ساتھ رہیں گے۔ پہلے تو یہ دونوں میاں بیوی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کی بچی کو کوئی ایسی بیماری ہے، اور جب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، سال 1.5 سال بعد، اب اس بچی کا ہائپر ہونا، غصہ کرنا، چڑچڑاپن، چیخنا، یہ ساری جو لوگ جن کے بچوں کو آٹزم ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر سکیں گے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، پوری فیملی سفر کرتی ہے اس بچے کے ساتھ، بٹ خاص طور پہ ماں باپ دونوں اگر اس بچے کو توجہ کے ساتھ دیکھیں تو بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اب وہ جو صاحب ہوتے ہیں نا، وہ سارا بلیم اس بیچاری لڑکی پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنی بیوی پہ کہتے ہیں کہ تم نے ہی جو ہے وہ صحیح سے اس کا خیال نہیں کیا، کچھ کیا ہے، بچی خراب ہو گئی ہے، بچی ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری، اس کو چپ کراؤ۔ اب کیا ہوتا تھا، جیسے جیسے وقت گزرا اور 2024 آ گیا اور بچی بڑی ہو گئی اور اس کا شور، اس کا ہائپرنس بہت زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ انہوں نے اس کی تھیراپی نہیں کروائی، اس کو بار بار ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے تھے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، ہر وقت اس کو موبائل دے کے رکھتے تھے، ٹی وی اسکرین ٹائمنگ جو کم کرنی تھی وہ زیادہ کر دی انہوں نے، تو وہ بچی بہت زیادہ ایگریسو ہو گئی، کسی سے بات کرنا چھوڑ، لوگوں اپنے بال نوچنا، اپنے آپ کو مارنا، ایسی بچی ہو گئی تھی۔ تو جس پر اس شوہر نے اس کو مارنا شروع کر دیا، یعنی آپ سوچیں اس معصوم بچے کو جس کو مار کے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، یا اگر مارا ہے تو مجھے اس پہ ریئیکٹ کیا کرنا ہے، کیونکہ آٹزم میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کو میں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، کہ مجھے سیڈنس کیسے دکھانی ہے، مجھے ایکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو وہ اس بچی کو اتنا مارتا تھا تو اس عورت کا دل پگھل جاتا تھا اور وہ اس سے لڑتی تھی کہ تم میری بچی کو کیوں مار رہے ہو، کیوں اس پہ ظلم کر رہے ہو، اور وہ پھر اس کو بھی مارتا تھا۔ مطلب دونوں، یہ بندہ اتنا، کہتے ہیں نا جب مشکل آتی ہے تو میاں بیوی کا امتحان ہوتا ہے، اولاد ایک امتحان ہے، تو اس آدمی نے جب ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اچھا تھا تو اس کا ساتھ دیا، اور جب مشکل آئی تو اس نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اس نے اس لڑکی کو یہ کہہ دیا کہ میں اور اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس بچی کو یا تو کسی جگہ پہ جمع کروا دو یا اس کو نکال دو ہماری زندگی سے، مجھے یہ بچی نہیں چاہیے۔ یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر اس دن آسمان گر گیا، میں اتنا روئی اس دن، اللہ سے میں نے اتنی فریاد کی کہ مجھے کیوں ایسی اولاد دی، اور اگر ایسی اولاد دی تو مجھے ایسا شوہر کیوں دیا جو مجھے اس بچی کو چھوڑ دینے کا، کہیں کسی کو دے دینے کا، کہیں پھینک دینے کا، یا گلا دبا دینے تک کا بھی کہہ دیتا تھا کہ اس کو مار کے پھینک دو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اتنا کوئی ظالم شقی باپ زندگی میں نے کبھی نہیں سنا، جبکہ ماں باپ میں نے کچھ ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کے آٹزم تو ان کے فادر کا بس نہیں چلتا کہ دنیا کی کون سی نعمت ان بچوں کے پیروں تلے ڈال دے اور وہ بچے ٹھیک ہو جائیں، یا جیسے بھی ہیں ان کی اولاد ہے۔ مگر کچھ ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے پھول فرشتہ صفت بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے، بیویوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے کہ ان کو مارا پیٹا اور بچے کی بیماری کا الزام بھی ان پہ ڈالا جاتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے اتنا ٹراما ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، وہ کہتی میں اپنے بچی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں شاید زندگی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو پھر اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اپنا فیصلہ، اپنا رستے الگ کرتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کو ڈیورس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس گھر کو میں نے خریدا تھا بہت پیار محبت سے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور وہ اس کو گھر جو ہے وہ اس کو دے کے وہ الگ ہو جاتا ہے وہاں سے۔ یہ پاکستان میں فون کرتی ہے، اپنے پیرنٹس کو ساری باتیں بتاتی ہے اور پاکستان آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم اگر وہاں پر رہ کے کچھ کر سکتی ہو اور اس بچے کی کسی اچھے سیکیٹرسٹ سے لے کر یا اس کا جو ٹریٹمنٹ تم وہاں کر سکتی ہو، شاید پاکستان میں اتنا مشکل ٹریٹمنٹ نہ کر پاؤ۔ پھر یہ خاتون فیصلہ کرتی ہے وہیں رہنے کا، اور اب یہ بھی وہیں پر UK کے اندر ہی ہیں، اور وہاں پر یہ ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسی NGO کے اندر ایسی جگہ پہ کام کریں جہاں پہ ایسے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ خود جاب بھی کرتی ہیں، بچے کو ٹریٹ بھی کرتی ہیں، اور اپنی بچی کو وہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن بھی کروا دی، اور ابھی وہاں پر یہ رہتی بھی ہیں UK کے اندر۔ انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ میری کہانی ضرور سنائیں، بٹ یہ ضرور بتائیں کہ ایک ماں دنیا
سے لڑ سکتی ہے. آج میری بیٹی جس کنڈیشن میں اس کے فادر نے اس کو چھوڑا تھا نا، اس کا دکھ تو ایک طرف، مگر آج میری بیٹی آپ دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے. اس کو پیار، محبت، اپنائیت ملی ہے تو اب وہ بات بھی کرنے لگی ہے، بولنے لگی ہے، آئی کانٹیکٹ اچھا ہو گیا. وہ بچی بہت اچھی ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میرا زندگی میں یہ فیصلہ بہت اچھا تھا کہ میں اپنی اولاد کو پکڑا اور اپنے اس شوہر کو جو کہ بے غرض، جو کہ خود غرض اور ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی اولاد کو ٹھکرا دیا. بہت بہترین فیصلہ میں نے کیا ہے. اور یہ کہانی ایک بڑی زبردست موٹیویشنل اسٹوری ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ جھوجھ رہے ہیں. پروردگار ان کی آسانیاں کرے، ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. بے شک یہ ایک بڑا امتحان ہے، پروردگار ہم سب کو اس امتحان سے گزرنے کی توفیق دے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.